میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ہسپتال میں پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ قریب ہی میرے امی ابا پریشانی کے عالم میں کھڑے ایک ڈاکٹر سے بات کر رہے تھے۔ میرے کان میں ڈاکٹر صاحب کی آواز پڑی کہ اگر ایدھی ایمبولینس نہ آتی تو خون زیادہ بہنے کی وجہ سے میری جان بچانا مشکل ہو جاتی۔ اسی شام میں نے ابا جان سے ایدھی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ابا جان نے بتایا کہ عبدالستار ایدھی ایک عظیم شخصیت تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انسانوں کی خدمت کے لیے گزار دی۔ ابا جان نے یہ بھی بتایا کہ ایدھی صاحب نے ایک انجمن بنائی جو زخمیوں کو ہسپتال پہنچاتی ہے، یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اور انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرتی ہے۔ مصیبت میں پھنسے لوگ ٹیلی فون سے 115 کا نمبر ملا کر ایدھی ایمبولینس کی سہولت مفت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایمبولینس سروسز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، لیکن ایدھی ایمبولینس سروس سے بڑی ایمبولینس سروس سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ ابا جان کی بات سن کر میں سوچتی رہی کہ اگر ایدھی صاحب ایمبولینس سروس کا آغاز نہ کرتے تو اس دن میری جان نہ بچتی۔ ایدھی صاحب نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا اور اب میری باری ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں۔ اگر ایدھی صاحب بھی یہی سوچتے کہ ان کو اکیلے ہی ملک کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں اور لوگ بھی یہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں، تو آج مجھ سمیت بہت سے لوگ بہت پریشانی کا شکار ہوتے۔ سعدیہ غور سے ساری باتیں سنتی رہی۔ اس نے پوچھا، امی جان میں ایدھی صاحب کی طرح لوگوں کی مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ امی جان نے کہا، بیٹا تمہیں چاہیے کہ ابھی اپنی تعلیم مکمل کرو تاکہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل بن سکو اور پیسے ضائع کرنے کی بجائے ضرورت مند کو دے دو۔ سعدیہ نے یہ سن کر عہد کیا کہ وہ اپنی امی کو اس نیک کام سے نہیں روکے گی بلکہ ان کا ہاتھ بٹائے گی۔ نو بیٹا یور پیج نمبر 127 یہ آپ کی مشق ہے، اس پر بھی ڈیٹ ڈالیں۔ سوال نمبر 1 دیکھیں، مثال کو دیکھتے ہوئے درست لفظ پر دائرہ بنائیں اور اسے خالی جگہ میں لکھیں۔ جیسے کہ پہلا لفظ دیکھیں، لپکا، لپکے، لپکا، اور صحیح لفظ کیا ہے؟ لپکا، سب سے پہلا والا جو کاف الف کا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد دوسرا دیکھیں، ہسپتال، یہاں پر ہسپتال دوسرے والے ہے سے لکھا ہوا ہے۔ اگلا ہسپتال دیکھیں اور اس کے بعد بھی ہسپتال ہی لکھا ہے، لیکن اس میں جو درست ہے وہ درمیان والا ہسپتال ہے۔ اس کے بعد ہے صاحب، اگلا لفظ بھی صاحب ہے اور اس کے بعد بھی صاحب ہی ہے، لیکن جو ہے کے ساتھ، حلوے والی ہے کے ساتھ لکھا ہے وہ صاحب ٹھیک ہے، یعنی سینٹر والا، اس کو آپ سرکل کریں گے اور آگے لکھیں گے۔ فلاح، یہ گول ہے کے ساتھ ہے، اس کے بعد فلاح حمزہ کے ساتھ ہے، اور اگلے نمبر 3 پر فلاح جو ہے وہ حلوے والی ہے کے ساتھ ہے، اور یہ فلاح ٹھیک ہے، آپ اس پر دائرہ لگائیں گے اور اس کو ہی لکھیں گے۔ اس کے بعد سہولت ہے، سہولت کا لفظ ہے جو کہ پہلا لفظ حلوے والی ہے کے ساتھ ہے، دوسرا آپ کی دوسری ہے کے ساتھ ہے، اور تیسرا دیکھیں آپ سواد، اس میں دوسرے میں دیکھیں سہولت سواد کے ساتھ ہے اور تیسرے میں سہولت سین کے ساتھ ہے، جو کہ درست ہے۔ اس پر دائرہ لگائیں اور اس کو آگے لکھیں۔ دکھائی، دوسرا لفظ بھی دکھائی ہے اور تیسرا لفظ بھی دکھائی ہے، لیکن اس میں صحیح لفظ جو ہے وہ پہلا والا ہے، اس کو آپ نے سرکل کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 1 دیکھیں، سعدیہ امی جان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ شدت کے نیچے لائن ہے اور اس کے 3 آپشن ہیں۔ نمبر 1 غصے سے، خوشی سے، اور جیم آپشن ہے بہت زیادہ۔ شدت کا مطلب بہت زیادہ ہے، اس کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 2 دیکھیں، امی جان نے لپک کر سڑک پار کرنا چاہی۔ لپک کے نیچے لکیر ہے اور اس کے 3 آپشنز ہیں۔
नंबर 1 पैदल, नंबर 2 एहतियात से, नंबर 3 तेज़ी से। तो लपक का मतलब है तेज़ी से, तो आपका जो जीम ऑप्शन है वो दुरुस्त है। आप उसके गिर्द दायरा लगाएंगे। उसके बाद आपका नंबर 3 है पेज नंबर 128 पर। अम्मी और अब्बा परेशानी के आलम में खड़े थे। आलम के नीचे लकीर है, इसकी 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 इमरजेंसी, नंबर 2 हालत, नंबर 3 हस्पताल। और आलम का मतलब है हालत, यानी आपकी बे ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 4 देखें, अम्मी हस्बे मामूल देर से आई। हस्बे मामूल के नीचे लकीर है, इसकी भी 3 ऑप्शन है। नंबर 1 रोज़ाना की तरह, नंबर 2 मर्ज़ी के ख़िलाफ़, नंबर 3 ज़बरदस्ती। और इसका सही ऑप्शन है नंबर 1 रोज़ाना की तरह। इसको दायरा करें। नंबर 5 सादिया ने अम्मी का हाथ बटाने का अहद किया। हाथ बिठाने, इसके नीचे लकीर है और इसका ऑप्शन नंबर 1 है हाथ दबाना, नंबर 2 मदद करना, नंबर 3 हुक्म मानना। और इसका सही ऑप्शन है मदद करना, बे ऑप्शन सही है। इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। उसके बाद आपका सवाल नंबर 3 है जो आपका होमवर्क है, आपने अपनी कॉपी पर करना है। उसके बाद आपका पेज नंबर 129 है, उस पर आपके सवाल जवाब हैं जो कि मैं आपको भी कॉपी पर करवाऊँगी। अब आ जाते हैं हम अपने पेज नंबर 130 पर। सवाल नंबर 5 देखें। हर्फ़े जार ऐसा लफ्ज़ है जो किसी इसम के बाद आता है और इसम और फ़ेल या इसम और इसम का ताल्लुक़ बयान करता है। मसलन किताब मेज़ पर है। इस जुमले में पर बता रहा है कि मेज़ और किताब में क्या ताल्लुक़ है। दी गई खाली जगहों को मुनासिब हर्फ़े जार से पुर करें। हर्फ़े जार दिए हुए हैं आपको, में, पर, दरमियान, तक, बाहर। नंबर 1 देखें, गिलास मेज़ पर है, यहाँ आप पर लिखेंगे। नंबर 2 दूध जग में है, में हर्फ़े जार लगाएंगे यहाँ पर। नंबर 3 मुझे कश्मीर तक जाना है, तक हर्फ़े जार है जो आप यहाँ लिखेंगे। नंबर 4 दरख्त घर के बाहर है, बाहर हर्फ़े जार है जो आप इसमें लगाएंगे। नंबर 5 अली जाहिद और हामिद के दरमियान खड़ा है, दरमियान हर्फ़े जार है जो आप यहाँ लिखेंगे।